ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دیش کے مختلف علاقوں اور شہروں سے خبریں سامنے آ رہی ہے جہاں محرم الحرام کے جلوس کے دوران آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، پتھر بازی ہوئی ہے، کہیں ایک دوسرے کو چاقو بھی مارا گیا ہے اور الگ الگ انداز کی خبریں سامنے آئی ہے۔ کہیں پر خود مسلمانوں نے دو گروپ بن کر آپس میں لڑائی کی ہے، کہیں پر میجورٹی اور مائنورٹی کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے، کہیں پر مسلمانوں کو تعزیہ لے کر جانے سے روکا گیا اور وہاں پر ہندو سماج کے لوگوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ تو الگ الگ انداز کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ کہیں فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی وجہ سے پولیس نے ایکشن لیا ہے، کارروائی کی ہے۔ خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اتر پردیش میں پولیس نے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کے پوسٹر پر لاٹھی چارج کر دیا، اس کی بے عزتی کی اور اس کی وجہ سے بھی وہاں کے لوگوں میں غم و غصہ ہے۔ پولیس افسر کے خلاف کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ محرم الحرام کے جلوس کے دوران جو لڑائی ہوئی ہے، جو ہنسا ہوئی ہے، جو آپس میں مار پیٹ ہوئی ہے، تو وہ بہار ہے۔ بہار میں الیکشن نزدیک ہے، بہار کے الیکشن کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور عموماً کہا جاتا ہے کہ جس اسٹیٹ میں الیکشن نزدیک ہوتا ہے وہاں چناؤ سے پہلے بہت زیادہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تناؤ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، کرایا جاتا ہے اور کچھ پارٹی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور یہی دیکھنے میں آیا کہ بہار جہاں پچھلے 20 سالوں میں سب سے کم ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے، وائلنس ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، اس بہار سے اب لگاتار خبریں سامنے آتی ہے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں وواد کی، لڑائی کی، آپسی جھگڑے کی۔ اور محرم الحرام کے جلوس کے دوران تو سب سے زیادہ خبریں بہار سے ہی سامنے آئی ہے۔ کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، سپول، دربھنگا، سیتامڑھی، ویشالی، مظفر پور اور اس طرح کے اور بھی کئی اضلاع ہیں، کئی علاقے ہیں جہاں کی خبریں مین اسٹریم میڈیا میں آ چکی ہے اور تھوڑی موٹی جھڑپ تو تقریباً ہر علاقے میں بہار میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش سے خبر آئی ہے، یو پی سے سامنے آئی ہے، کشمیر سے خبریں سامنے آئی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کٹیہار کی۔ کٹیہار بہار کا بہت اہم علاقہ ہے، سیمانچل کا اہم ضلع ہے، تقریباً 48% وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اور وہاں سے خبر سامنے آئی ہے کہ محرم الحرام کا جلوس جا رہا تھا تو میجورٹی سماج کے لوگوں سے آپس میں لڑائی ہو گئی، جھڑپ ہو گئی، دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا۔ اس کے بعد کٹیہار میں اگلے 24 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، کرفیو لگا دیا گیا ہے، حالات بڑے سخت ہیں وہاں۔ مین اسٹریم میڈیا میں یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ محرم الحرام کے جلوس کے لیے جو روٹ طے کیا گیا تھا اس روٹ سے نہ جا کر یہ لوگ دوسرے روٹ سے جانے لگے اور وہاں مہاویر مندر پر محرم الحرام کے جلوس میں موجود لوگوں نے پتھراؤ کر دیا۔ انہی لوگوں نے ماحول کو خراب کیا، جبکہ وہاں کے جو لوکل ذرائع ہیں، جو لوکل سورسز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جلوس جا رہا تھا شانتی کے ساتھ، پرامن طریقے سے، اور محرم الحرام کا جو جلوس ہے تو یہاں لوگ نعرہ لگاتے ہوئے جاتے ہیں، لاٹھی چلاتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں تلوار کو لہرا کر لے کر جاتے ہیں۔ اور جب یہ جلوس جا رہا تھا تبھی اچانک اس جلوس پر پتھراؤ ہوا، اس جلوس میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کو اٹیک کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جلوس نے اس راستے سے نہ جا کر کے اپنا دوسرا راستہ اختیار کیا۔ پھر جب اس جلوس پر اور پتھراؤ ہوتا ہے تو جلوس نے بھی پتھراؤ کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس جلوس پر مندر سے پتھراؤ ہو رہا تھا، اس لیے اس جلوس نے بھی مندر پر پتھراؤ کیا اپنے دفاع میں، اپنے بچاؤ میں۔ لیکن مین اسٹریم میڈیا میں صرف یک طرفہ طور پر ون سائیڈڈ یہ خبر دکھائی جا رہی ہے کہ مندر پر جلوس نے پتھراؤ کیا، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ مندر سے جلوس پر اٹیک ہوا تھا، جلوس کے راستے کو روکا گیا تھا اور جلوس نے اپنے بچاؤ میں پتھراؤ کیا۔ اس کے علاوہ بہار کے پورنیہ سے بھی خبر سامنے آئی ہے جہاں بھی دو گروپ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے۔ اس طرح فوربس گنج سے خبر سامنے آ گئی ہے، فوربس گنج میں بھی تعزیہ کا جلوس جا رہا تھا جس کو راستے میں روکا گیا اور جیسے ہی راستے میں روکا گیا تو جلوس میں موجود لوگوں نے راستہ روکنے والوں پر پتھراؤ کیا، پھر جلوس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس وہاں پر پہنچتی ہے بڑی تعداد میں، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، بھیڑ کو منتشر کیا اور اب پولیس کی طرف سے کارروائی جاری ہے، لیکن کسی بھی طرح کی جانی ہلاکت کی یا کسی بھی طرح کے بڑے مالی نقصان کی کوئی خبر فوربس گنج سے سامنے نہیں آئی ہے۔ فوربس گنج ارریہ کا ایک بڑا اور پرانا شہر ہے اور کہا جاتا ہے کہ فوربس گنج جو ہے وہ شرپسندوں کا بھی بہت بڑا اڈا ہے، بجرنگ دل کا مضبوط گڑھ ہے فوربس گنج بہار میں۔
اس کے بعد بہار کا ایک اور اہم ضلع ہے بھاگلپور، وہاں بھی محرم کے جلوس کے دوران وائلنس ہوا ہے، تشدد ہوا ہے۔ خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں بھی جلوس جا رہا تھا اور جلوس کے جانے کے دوران ہی جلوس پر پتھراؤ ہو گیا، جس کے بعد دو گروپ آپس میں بھڑ گئے۔ امر اجالا نے جو خبر شائع کی ہے اس کے مطابق جب تعزیہ کا جلوس جا رہا تھا تو مسجد سے ہی جلوس پر پتھراؤ ہوا۔ اب مسجد سے کس نے پتھراؤ کیا، دو گروپ نے آپس میں ہی لڑائی کی ہے یا دو الگ الگ گروپ کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، اس کی مکمل طور پر فی الحال تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہاں بھی پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، گروپ کو منتشر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہار کے دربھنگا سے خبر سامنے آئی ہے، دربھنگا میں بھی محرم الحرام کا جلوس جا رہا تھا، جس جلوس کو روکا گیا، پریشان کیا گیا، اس کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سائے کو بھی وہاں چاقو سے مارا گیا ہے، چاقو لگ گیا ہے۔ کس نے مارا، کیسے مارا، اس کی تفصیل سامنے آنا باقی ہے۔ اور دربھنگا بہار کا اہم علاقہ ہے، متھلانچل کا ہیڈ کوارٹر مانا جاتا ہے، اور وہاں بھی اب لگاتار بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد کے جو لوگ ہیں، ان کی جو ٹیم ہے مضبوط ہو رہی ہے، اور لگاتار یہ لوگ مسلمانوں کے تہوار پر ارچنے ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی دربھنگا میں کئی مرتبہ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد نے فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا ہے۔ عید اور بقرعید کے موقع پر بھی ان لوگوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے دنوں تو کئی مرتبہ پولیس نے ہی بجرنگ دل کے غنڈوں کو دربھنگا میں دوڑا دوڑا کر پیٹا تھا، اور ان لوگوں کا جو ایجنڈا تھا کہ مسلمانوں پر اٹیک کرنا، وہ ایجنڈا پورا نہیں ہو سکا۔ لیکن حالیہ دنوں میں نتیش کمار بیمار ہیں، فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں، بی جے پی سرکار چلا رہی ہے، اس لیے بہار سے بھی اب لگاتار اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہے جہاں لا اینڈ آرڈر قابو میں پرشاسن کے نہیں ہے۔ اب ایک خبر بہرائچ سے سامنے آئی ہے، بہرائچ سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ محرم الحرام کا جلوس نکل رہا تھا، اور شیعہ حضرات نے جلوس میں ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی تصویر لگا رکھی تھی۔ پولیس نے اس تصویر پر لاٹھی چلایا۔ جلوس کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے اپمان کیا ہے، اور ان لوگوں نے مانگ کی ہے کہ جس پولیس آفیسر نے امام خامنئی کی تصویر پر لاٹھی چارج کیا ہے، سپریم لیڈر کی توہین کی ہے، اس کو فوری طور پر ہٹایا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آگرہ سے خبر سامنے آئی ہے، آگرہ میں محرم الحرام کے جلوس میں ایک نوجوان نے فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا، تو یہ یہاں کے لوگوں کو برداشت نہیں ہو سکا، میڈیا کو برداشت نہیں ہو سکا، اور پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد فلسطین کا پرچم لہرانے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ محرم الحرام کے جلوس میں ووادت پرچم لہرا دیا۔ فلسطین کا جھنڈا لہرانا ووادت پرچم کب سے ہو گیا؟ محرم الحرام کا جو جلوس ہے پورا اسی بات کا میسج ہے کہ حق کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا کرو، باطل کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ اور اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی حق کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے کوئی لڑائی ہو رہی ہے جہاں کے لوگ باطل کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے ہیں، سر نہیں جھکا رہے ہیں، تو وہ فلسطین ہے، وہ غزہ پٹی ہے، وہ فلسطینی گروپ کی لڑائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری قربانی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یزید کا لشکر ان کو قتل کر دے گا، پتہ ہے کہ یزید کے لشکر نے پہلے سے ان کو محاصرے میں لے رکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یزید کا لشکر ان سے زبردستی بیعت چاہتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے والے نہیں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح فرمان تھا کہ یزید حق پر نہیں ہے، وہ خلافت کا اہل نہیں ہے۔ اسلامی سیاست میں ایک نئے بدعت کی روایت پڑ چکی ہے، اور اسی باطل کے خلاف حضرت حسین میدان میں کھلے عام موجود تھے، اور انہوں نے حق کی خاطر جنگ لڑی، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، ان کو شہید کر دیا، ان کے سر کو تن سے دشمن نے جدا کر دیا۔ تو یہ میسج ہے پوری دنیا کے لیے۔ مہاتما گاندھی نے، نیلسن منڈیلا نے، اور دنیا کے بڑے بڑے مجاہدین آزادی نے، دنیا کے بڑے بڑے سربراہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق سیکھا ہے، ان سے موٹیویشن لیا ہے کہ انہوں نے حق کے سامنے، حق کے لیے جنگ کی اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو غزہ پٹی اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی میسج پر عمل ہو رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب اگر فلسطین کا جھنڈا محرم الحرام کے جلوس میں لہرا دیا تو یہ آج تک کو میڈیا ہاؤسز کو برداشت نہیں ہو سکا، اور میڈیا نے بھی اس کو ووادت جھنڈا لکھ دیا، جو بے حد شرمناک ہے۔ اب اسی طرح کی ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے اجین سے۔ اجین میں
मुहर्रम उल हराम के जुलूस में जो भीड़ थी उसने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, तो पुलिस ने वहाँ पर लाठी चार्ज किया और ख़बर ये सामने आ रही है कि वहाँ 16 लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामला को सीरियस ले लिया। उसके अलावा भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से इस तरह के वायलेंस की, तशद्दुद की, झड़प की ख़बरें सामने आई है। वैशाली से ख़बरें सामने आई है जहाँ वैशाली में मुसलमानों के ही 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े, यानी एक तरफ से ताज़िया का जुलूस आ रहा था, दूसरी तरफ से भी ताज़िया का एक जुलूस आ रहा था। अब आपस में वहाँ पर कुछ हुआ होगा, अब दोनों ग्रुप आपस में लड़ गए। उमूमन ये भी देखा जाता है कि जब मुहर्रम उल हराम का जुलूस निकलता है तो मुसलमानों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी दुश्मनी इसमें निकाल लेते हैं, या किसी से कोई लड़ाई होती है, अब उनको एक मौका मिल जाता है इस जुलूस के दौरान बदला लेने का, एक दूसरे पर हमला करने का, और इसको वो पूरा कर लेते हैं। ये भी देखा जाता है कि मुहर्रम उल हराम के जुलूस के दौरान जो मुस्लिम नौजवान हैं वो शराब पी करके आते हैं, नशा करके आते हैं और बेतहाशा गालियाँ बोलते हैं, लाठी चलाते हैं। मुहर्रम उल हराम का जो जुलूस है, जो ताज़िया निकलता है, वो सही है नहीं है एक अलग मसला है, फ़िक़ही इख्तिलाफ है अपनी जगह, लेकिन कुछ वजहों से कुछ उलमा ने, कुछ लीडर्स ने इजाज़त दे रखी है कि मुहर्रम उल हराम का जुलूस अगर निकल रहा है तो निकलने दो। लोग अगर लाठियाँ चला रहे हैं, लाठियाँ चलाना सीख रहे हैं, तलवारें चलाते हैं, अपने घरों में लाठी और तलवार रखते मुहर्रम उल हराम के जुलूस के मौका पर, तो एक तरह से सही है और ये होना चाहिए। कई बड़े बड़े लीडर ने इसकी परमिशन भी दे रखी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान अब खुद आपस में लड़ने लगे, शरीयत के दायरे के ख़िलाफ़ जा कर के काम करें, ताज़िया पर वो चढ़ावा चढ़ाएं, ताज़िया से मिन्नतें मांगें, उससे उम्मीदें लगाएं। अब इसकी इस्लाम ने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रखी है, क्योंकि ये वाज़े लफ्ज़ों में शिरक है। जुलूस निकाला जा सकता है, लाठियाँ चलाना सीखी जा सकती है, आप लाठियाँ चला सकते हैं, तलवारें चला सकते हैं, इन सब चीज़ों को घर में रख सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे के ख़िलाफ़ जा कर के कोई भी काम करना उसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दे रखी है। अब मुसलमान इस मौका पर आपस में लड़ लेते हैं, अपनी पुरानी रंजिशों को इस मौका पर बाहर निकाल लेते हैं, तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, सरासर गलत है, और इस पर काबू पाना खुद मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, कि आपके इलाके में भी मुहर्रम उल हराम के जुलूस के दौरान शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम हुआ है, या मुहर्रम उल हराम के जुलूस के दौरान आपस में कोई लड़ाई हुई है, एक दूसरे पर किसी ने कोई हमला किया है, या पुलिस की तरफ से किसी तरह परेशान किया गया है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त।